نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے قصے کو بیان فرمایا، ہاروت اور ماروت کا تذکرہ فرمایا۔ سامعین محترم، یہ ہاروت اور ماروت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ افراط و تفریط اور بہت زیادہ غلط روایتیں مشہور ہیں اور من گھڑک روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، اور اسی پر ہمارے اعمال اور اسی پر ہمارے عقائد جو ہے وہ بن گئے۔ تو آج میں تفسیر کی مستند تفاسیر کی روشنی میں ہاروت اور ماروت کے قصے کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے کوشش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہالت سے محفوظ فرمائے، اور یہ من گھڑک جو روایتیں ہمارے یہاں مشہور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس پورے قصے کو سمجھنے کے لیے چند سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کون ہیں، ہاروت اور ماروت کہاں پر اترے، اور ہاروت و ماروت کیوں اتارے گئے۔ تو سب سے پہلے تو جو سوال ہے ہاروت و ماروت کون ہیں، تو قرآن کریم نے ہی اس کا جواب دے دیا کہ وما انزل علی الملکین ببابل، کہ یہ دو فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر میں اتارا تھا۔ اور بابل شہر میں اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ سامعین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین بھی تھے، اور شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور شیاطین نے یہ کیا تھا کہ وہ جادو کے تمام اصول اور فروع انہوں نے کتاب کے اندر لکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔ تو عرصہ گزر جانے کے بعد پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر تمہیں جادو سیکھنی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے وہ کتاب نکالو۔ لوگوں نے جب تلاش کی تو وہ کتاب وہیں سے برآمد ہوئی، جس پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آنا شروع ہو گئی، اور شیطان نے یہ وسوسہ بھی ڈالنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، جو آپ کی بادشاہت تھی، وہ بھی معاذ اللہ جادو کے زیر اثر تھا۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی تردید فرما دی اور فرمایا کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے۔ یہاں پر کفر سے مراد وہی جادو ہے کہ جس کو جادو کو کفر قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے۔ لہذا جب یہ کتاب برآمد ہوئی تو اس کے بعد لوگ اس کتاب سے جادو سیکھتے تھے اور جادو آگے سکھاتے تھے۔ تو جو برے لوگ تھے وہ تو جادو سیکھتے تھے، سکھاتے تھے، لیکن جو نیک لوگ تھے ان کے ذہن میں بھی یہ بات آنا شروع ہو گئی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی سے یہ جادو کی کتاب برآمد ہوئی ہے تو اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا وہ نیک لوگ اور اچھے لوگوں بھی جو ہے وہ جادو کی طرف پڑ گئے، جادو سیکھنے سکھانے لگ گئے، اور اس زمانے کے اندر یہ فرق مٹ گیا کہ معجزہ، کرامت کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ لوگ سب کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے اور سب کو ایک ہی حقیقت سمجھتے تھے۔ تو ضروری تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہدایت فرمائے، ان کی رہنمائی فرمائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل شہر، جو کہ ان کا مرکزی شہر تھا جہاں پر یہ بہت زیادہ عام تھا، زیادہ رواج پکڑ گیا تھا، تو اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو فرشتے اتارے۔ ان میں سے ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا ماروت، اور یہ دونوں آنے کے بعد اپنے مقصد میں لگ گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو اتارا تھا وہ تھا لوگوں کو ہدایت دیں اور یہ بتائیں کہ جادو غلط ہے اور معجزہ اور کرامت اور اللہ کی طرف سے مدد یہ برحق ہے۔ لہذا قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ نہیں سکھاتے تھے کچھ بھی، مگر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یعنی وہ اپنی طرف سے حقیقت کو عیاں کر دیتے تھے، اور وہ جو بھی ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا، جو بھی ان سے باتیں سیکھنے آتا تھا، وہ جادو کی حقیقت ان کو سب سے پہلے سمجھا دیتے تھے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جادو کرتا تھا تو اس میں اس کا ہی قصور تھا۔ سامعین محترم، یہاں پر میں آپ کو جادو کی حقیقت بتا دوں کہ یہ کیا ہے۔ جادو دراصل ایسے
ایسے کلمات یا ایسے کام ہیں کہ جن کو کر کر شیطان سے قربت حاصل کی جاتی ہے، قریب ہوا جاتا ہے اور اس کی مدد لی جاتی ہے اور بہت سارے کام جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. تو یہ جادو ہے. اس سے بعض اوقات حقیقتیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، مختلف نظر آتی ہیں، یعنی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ حقیقتاً نہیں ہوتی ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وظائف زمین پر نازل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وظائف کی تعلیم دی ہے کہ جن وظائف کو کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے کلمات، ایسے وظائف، ایسے تعویذات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جادو جو ہے وہ غلط ہے. تو اللہ نے جب تک چاہا ان فرشتوں نے جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد انہوں نے پورا کیا اور وہ تعلیم دیتے رہے. اس کے بعد پھر ان کا کیا ہوا، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دوبارہ بلا لیا گیا. یہ ہاروت و ماروت کے بھیجنے کا قصہ ہے اور مقصد ہے، اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اب وہ جو ایک غلط اور ایک من گھڑت روایتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ فرشتوں نے جب زمین کی طرف دیکھا تو لوگ قتل و غارت گیری کر رہے تھے، لوگ شراب پی رہے تھے، لوگ زنا کر رہے تھے، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے مالک و مولا، یہ تیرے نائب اور یہ تیرے خلیفہ ہیں کہ جو زمین میں شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں تم اپنے 2 سرداروں کو منتخب کر لو. تو انہوں نے جو 2 سردار منتخب کیے، ان کو جب اللہ نے زمین پہ بھیجا تو ایک زہرہ نامی خاتون تھی. وہ زہرہ نامی خاتون نے ان کو پہلے شراب پلا دی، پھر ان سے جو ہے وہ معاذ اللہ زنا کروا دیا، پھر وہ ایک بچے کو قتل کروا دیا، پھر وہ حاکم وقت کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اقرار کیا اپنے جرم کا. پھر ان کو سزا کے طور پر ایک کنویں کے اندر الٹا لٹکا دیا گیا ہے جس سے دھوئیں جو ہے وہ ان کے منہ کے راستے سے داخل ہو کر. یہ ساری کی ساری من گھڑت روایتیں ہیں، جھوٹی اور اسرائیلی روایتیں ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ محقق علماء کرام کے نزدیک یہ ساری روایتیں جو ہے وہ غلط ہیں، مردود ہیں. اور تفسیر ساوی کے اندر تفسیر نے لکھا کہ باسد حسرت لکھا کہ اے کاش کہ مسلمانوں کی یہ جو تفاسیر کی کتابیں ہیں وہ ان واقعات سے خالی ہوتیں، اور کاش کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ واقعات نہیں لکھے ہوئے ہوتے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری کتابوں کے اندر ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے جو کہ لوگوں کے زبان زد عام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان جہالتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ان آیتوں کے نازل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اچھائی کو بھی پیدا فرمایا اور حکم دیا کہ اچھائی کے کرنے کا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر بعض چیزیں نازل کی ہیں. تو ان میں سے ایک جادو بھی ہے کہ جو بندہ جادو کر رہا ہوتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، اور جب کفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور جس کو کفر قرار دیا گیا جادو، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جادو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن پر موقوف ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے آج معاشرے میں دیکھ لیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی کا بچہ امتحان میں فیل ہو جائے تو فوراً ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کہ کسی نے جادو کر دیا ہو. کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے. کسی کے کاروبار کے اندر بندش ہو گئی ہے تو فوراً ذہن میں خیال آتا ہے کہ کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو ٹونا کر دیا. سامعین محترم، یہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقائد کی کمزوری ہے کہ ہم بار بار ان باطل کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے اور ہم اس کو مؤثر سمجھ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے. اگر لاکھ جادو کرنے والے جادو کرتے رہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی جادو جو ہے وہ آپ کے پر اثر نہیں کر سکتا اور آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ باطل غالب نہیں آ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ باطل جو ہے وہ آپ کے پر غالب نہیں آئے گا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.